کل کے سبق میں سراجی میں آپ حضرات کے سامنے کتاب سے متعلق پھر جس میت کا انتقال ہو جاتا ہے اس کے مال کے ساتھ کتنے حقوق متعلق ہوتے ہیں، کچھ اس کا بیان تھا۔ 4 حقوق تھے، اس میں جو آخری حق تھا کہ ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ پہلا حق میت کے مال میں تجہیز و تکفین، دوسرا حق میت کے مال میں اس کا قرضہ ہے، اس پر وہ قرضے ادا کیے جائیں گے، اور تیسرا حق وصیت کی ہو تو وصیت نافذ کی جائے گی، اور چوتھا حق جو مال بچ جائے اس کو ورثاء میں قرآن و سنت کے مطابق تقسیم کرنا ہے۔ تو یہ مستحقین وراثت ان کو کہا جاتا ہے۔ تو ممکنہ طور پر جن کو وراثت ملتی ہے ان کی 10 اقسام تھی جو میں نے آپ کے سامنے گنوا دی تھی۔ سب سے پہلے اصحاب الفرائض، جن کا ذکر قرآن مجید میں ان کے ایسے اللہ نے بیان کیا۔ دوسرا نمبر عصبات نسبیہ کا، وہ 4 ہوتے ہیں۔ تیسرا نمبر عصبہ السببی کا، اور چوتھا نمبر عصبہ السببی کے عصبات کا، اس کے عزیز و قارب کا، اور 5واں نمبر واپس رد ہونا اصحاب الفرائض پر۔ میں نے کہا تھا ان سے بچ گیا تو ان پر واپس رد بھی ہوگا۔ رد کا مطلب یہ ہے، مثلاً کسی مسئلے میں میت کا انتقال ہوا، اس کے ورثہ میں مثال کے طور پر 2 بیٹیاں ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں، 2 بیٹیاں ہیں، تو قاعدے کی روح سے جو قاعدہ ہے، اصول ہے سراجی کا، اس کے مطابق جب میت کی صرف 2 بیٹیاں ہوں اور کوئی بھی نہ ہو تو اصل میں مال کے کل 3 حصے بنائے جائیں گے۔ 3 حصے بنائے جائیں گے۔ چونکہ لینے والی صرف 2 لڑکیاں ہیں تو 3 حصے بنانے کے بعد 2 حصے لڑکیوں کو دیے جاتے ہیں، چاہے لڑکیاں 2 ہوں یا 10 ہوں، 5 ہوں، جتنی بھی لڑکیاں ہوں گی، 1 سے زائد ہوگی تو سب کا حصہ 2/3 آتا ہے، جس کو ہم ریاضی کے حساب سے جب تعبیر کرتے ہیں تو 2/3 کے ساتھ، 2/3 کے، یعنی 3 میں سے 2 حصے وہ کس کو ملیں گے؟ ان 2 لڑکیوں کو، چاہے لڑکیاں 2 ہوں یا 10 ہوں، میں نے کہا برابر ہیں۔ تو 2/3 یعنی 3 میں سے 2 حصے ان کو ملیں گے، باقی بچ گیا 1 حصہ۔ اب وہ لینے والا کوئی بھی نہیں ہے، ظاہر بات ہے صرف 2 لڑکیاں ہیں اس کے ورثاء میں، اس کو لینے والا کوئی نہیں ہے۔ تو رد کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب اور کوئی لینے والا نہیں ہو تو جتنے حصے آپ نے پہلے بنائے ہیں اور پھر جتنے آپ نے ان 2 لڑکیوں پہ تقسیم کر دیے، تو اب جتنے تقسیم کیے ہیں وہ 2 تقسیم کیے ہیں، تو اب ٹوٹل مال کے پہلے ہم نے 3 حصے بنائے تھے نا، کل 3 حصے بنائے تھے، ان میں سے 2 لڑکیوں کو دے دیے تھے، تو اب ہم نے ٹوٹل حصے ہی جتنا تقسیم کیا تھا اتنے ہی بنائیں گے۔ یہ ہے رد کا آسان طریقہ ہے۔ جتنے حصے بنائے تھے نا لڑکیوں کے، چاہے لڑکیاں 5 ہوں 6 ہوں جتنی بھی ہوں، جتنے حصے بنے اتنے ہی ہم حصے بنائیں گے۔ پہلے ہم نے 3 حصے بنائے تھے، ہم 3 کے بجائے کتنے میں کریں گے؟ کل مال کے اب صرف 2 حصے بنائیں گے، پہلے ہم نے کل مال کے 3 حصے بنائے تھے۔ تو یہ طریقہ ہے رد کا۔ اگر میت کے ورثاء میں مثال کے طور پر ایک لڑکی ہے اور ایک ماں ہے، ایک لڑکی ہے اور ایک ماں ہے، تو اصول کے حساب سے جب اولاد موجود ہو تو ماں کو 6واں حصہ ملتا ہے۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ، کہ ماں باپ میں سے ہر ایک کو 6واں حصہ ملے گا جب اولاد ہو۔ تو 6واں حصہ ماں کو مل گیا، اور لڑکی اکیلی ہو تو اس کا اصول یہ ہے کہ اس کو آدھا ملتا ہے، اکیلے بیٹی ہو تو اس کو آدھا حصہ ملتا ہے، تو آدھا اس کو ملنا ہے، 6واں حصہ اس کو ملنا ہے۔ تو 6واں حصہ بڑا ہے ہندسے کے حساب سے، 6 بڑا ہے، تو ہم کل مال کے 6 حصے بناتے ہیں۔
آگے سراجی میں اصول لکھے ہوئے ہیں کہ کب کتنا حصے بنانے ہیں، کب ٹوٹل مال کے کل کتنے حصے بنائیں گے، اس کے اصول اپنے لکھے ہوئے ہیں۔ تو اس صورت میں 6 حصے بنے گے۔ اب 6 میں سے چھٹا تو ہم ماں کو دے دیں گے، اور اس کا آدھا کتنا بنتا ہے؟ نصف 3 بنتا ہے، تو 3 بیٹی کو دے دیں گے۔ تو 3 بیٹی کو دیا، 1 ماں کو دیا، ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ 4 ہو گئے۔ بچ گئے کتنے؟ 2 بچ گئے۔ اب اس کو لینے والا کوئی اور نہیں ہے۔ اب ہم جب اور لینے والا کوئی نہیں ہے، اسبہ کوئی نہیں ہے، بیٹا کوئی نہیں ہے، تو واپس ان پہ رد کرتے ہیں۔ تو رد کرنے کا طریقہ کیا ہوگا کہ جتنے حصے تقسیم کیے ہیں اتنے ہی حصے بنائیں گے۔ شروع ٹوٹل کل حصے ہم کیا کریں گے؟ اتنے بنائیں گے۔ تو 4 تقسیم ہوئے، تو رد کا طریقہ کیا ہے کہ اب پہلے ہم نے 6 حصے بنائے تھے، اب اس کو ہم رد لکھ کے ساتھ 4 لکھ دیں گے۔ اب ٹوٹل حصے کتنے بن گئے؟ 4 بن گئے۔ یہ طریقہ ہے رد کا۔ تو 5ویں قسم جو تھی مستحقین وراثت کی، وہ اصحاب الفرائض کو رد کرنا۔ 6ٹھی قسم اگر یہ بھی نہ ہو تو اصحاب جو ذوی الارحام کہلاتے ہیں، اصحاب الفرائض کے علاوہ، عصبات نسبیہ کے علاوہ اور کچھ نہ ہو تو پھر ذوی الارحام کو دیتے ہیں۔ وہ بھی نہ ہو تو مولائے موالات، دوستی کا تعلق جو قائم ہوا میں نے بتایا تھا، وہ بھی نہ ہو تو جس کے لیے اقرار کیا ہو نسب کا، پھر اس کو دیتے ہیں۔ 8ویں نمبر پر دیتے ہیں، کیونکہ تو موہوم ہے نا، ایک تو شروع سے نسب ثابت ہے، اس میں تو مسئلہ نہیں ہے۔ یہ نسب وہ ہے جو بعد میں ثابت کیا جا رہا ہے، دعویٰ کیا جا رہا ہے، تو یہ موہوم ہے، اس لیے اس کا نمبر 8ویں نمبر پہ آتا ہے۔ اور 9ویں قسم یہ ہے کہ جس کے لیے کل مال کی وصیت کی ہو، تو 1/3 تو پہلے اس کو مل گئی ہوگی، تو باقی 2/3 بچے وہ بھی اس کو دے دیں گے۔ اور اگر نہ کسی کے لیے وصیت کی اور نہ کوئی وارث موجود ہے تو پھر یہ سارا مال کدھر جائے گا؟ حکومت کے فنڈ میں جائے گا، بیت المال میں۔ پہلے تو بیت المال ہوا کرتے تھے، آج کل پتہ نہیں کیا نام ہوں گے، جو حکومت کا فنڈ ہے اس حساب سے ادھر جائے گا۔ بہرحال 10 قسمیں بنتی ہیں۔ اس کے بعد جو ہے وہ موانع ارث آتے ہیں۔ موانع ارث کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے لیے بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک آدمی، کسی کا بیٹا ہے، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، پیچھے اس کا بیٹا ہے، 2-4 بیٹے ہیں، ان ایک بیٹوں میں سے کسی بیٹے میں کوئی مانع ارث پایا جائے، ایسی وجہ پائی جائے جس کی وجہ سے وہ بیچارہ وراثت سے محروم ہو رہا، تو اب مانع جو اس کو وراثت سے مانع بنے، وہ کتنی صورتیں ہیں؟ تو ممکنہ طور پر 4 صورتیں ایسی بنتی ہیں جس کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، باوجود ہے کہ وارث ہے وہ، لیکن 4 چیزیں ایسی ہیں کہ ان کی وجہ سے، ان میں سے کسی بھی ایک چیز کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ وہ وراثت سے، ایک کا تعلق کافروں کے ساتھ ہے، 3 کا تعلق مسلمانوں کے ساتھ ہے، 4 چیزوں میں سے۔ تو سب سے پہلی چیز جس کی وجہ سے انسان، اگر ایسا سبب پایا گیا اس کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے، وہ ہے غلامی۔ غلامی، کسی کا باپ کسی کا غلام ہے، بیٹا آزاد ہے، اس پہلے ایسا ہوتا تھا، یا بیٹا غلام ہے، باپ کیا ہے؟ آزاد ہے۔ ان میں سے کسی کا بھی انتقال ہو جائے، کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو جو زندہ ہوگا اس کی وراثت اس کو نہیں ملے گی۔ چاہے بیٹا غلام ہے، باپ مر گیا تو باپ کی وراثت بیٹے کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ غلام کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ سارا کس کو ملے گا؟ اس کے جو آقا ہے اس کو ملے گا، تو اس کے پلے تو کچھ نہیں گیا نا، تو اس لیے سارا مال کس کو ملے گا؟ اس کے آقا کو جانا ہے، تو اس لیے دینے کا فائدہ ہی نہیں ہے وراثت دینے کا، کیونکہ غلام کسی بھی حیثیت کا مالک نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اگر بیٹا غلام ہے تو بیٹے کو نہیں ملے گا، باپ مر گیا، اور اگر بیٹا مر گیا باپ غلام ہے تو اس کے والد کو باوجود ہے کہ وارث ہے، لیکن چونکہ وہ غلام ہے، اور اس لیے اس وجہ سے کیا ہوگا؟ غلامی جو ہے وہ وراثت سے کیا بن گئی؟ مانع بن گئی۔ یہ پہلا سبب ہے۔ دوسرا سبب قتل ہے۔ اولاد میں سے نعوذ باللہ کسی نے باپ کو قتل کر دیا، جس کا جو وارث بنتا ہو اسی کو اس نے کیا کیا؟ قتل کر دیا۔ تو قتل کی وجہ سے بھی کیا ہو جاتا ہے؟ انسان وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ البتہ قتل میں پھر بعض صورتیں ایسی بھی ہیں جس میں وارث بنتا ہے، اکثر صورتیں وہ ہیں جس میں وارث نہیں بنتا۔ تو قتل کی آپ پڑھیں گے کتابوں میں، جنہوں نے نہیں پڑھا
کل 5 قسمیں بنتی ہیں قتل کی. کتنی قسمیں ہیں؟ 5 قسمیں. تو پہلی قسم قتل عمد ہے، جان بوجھ کر کسی کو ایسی شے سے مارنا جس سے انسان عام طور پر قتل ہو جاتا ہو. دھاری دار چھری سے مار دیا، چاقو سے مار دیا، پسٹل سے گولی مار دی. ہاں، تو عموماً جس سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ قتل ہو جائے. اس کو بولتے ہیں قتل عمد. تو جس قتل پر کفارہ واجب ہوتا ہو، جس قتل پر قصاص آتا ہو یا کفارہ آتا ہو، وہ قتل مانع ارث بنے گا. اس کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم ہو جائے گا. اور جس قتل کی وجہ سے نہ تو قصاص آتا ہو نہ کفارہ آتا ہو، تو اس کی وجہ سے انسان وراثت سے محروم نہیں ہوگا، پھر اس کو وراثت ملے گی. تو قتل عمد میں تو کیا واجب ہوتا ہے؟ کوئی کسی کو جان بوجھ کے قتل کرتا ہے تو بدلے میں کیا ہوگا؟ قصاص آتا ہے نا. اس لیے نعوذ باللہ اگر باپ نے بیٹے کو مار دیا، بیٹا مر گیا، تو اس کی وراثت باپ کو نہیں ملے گی. بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، باپ مر گیا، تو یہ جس بیٹے نے قتل کیا، قتل عمد کیا ہے، لہذا بیٹے کو باپ کی وراثت نہیں ملے گی. بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا اور ایک دوسرے کے وارث بن رہے تھے، بھائی نے قتل کر دیا بھائی کو، تو اب یہ جس بھائی نے جو قاتل ہے یہ وراثت سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. یہ قتل عمد ہے. قتل عمد میں بھائی پر تو قصاص آتا ہے، بیٹے پہ بھی آتا ہے. بیٹے نے باپ کو قتل کیا، اس پہ بھی قصاص آتا ہے. البتہ باپ بیٹے کو قتل کر دے اس پہ قصاص نہیں آتا، اس لیے کہ بیٹا باپ کا جزء ہوتا ہے. ہاں، شریعت نے اتنی نرمی رکھی ہے، والد کا اتنا بڑا حق ہے. اگرچہ قتل کرنا اس کا حق نہیں بنتا. ہاں، یہ نہیں کہ اس کو شریعت نے حق دیا ہے تو یہ معنی نہیں کہ اس کو مار ہی دے جان سے. ہاں، یا اس کے مال کو الٹا سیدھا ہڑپ کر دے، خرچ کر دے، یہ شریعت نے اس کو یہ حق نہیں دیا ہے. تو بہرحال یہ تو پہلا قتل تھا، قتل عمد. اس میں چونکہ قصاص آتا ہے لہذا قاتل کیا ہوگا؟ وراثت سے محروم ہوگا. دوسری قسم قتل شبہ عمد کہلاتا ہے. اس شبہ عمد یعنی ہے تو جان بوجھ کے مارا لیکن ایسی چیز سے نہیں مارا جس سے عموماً قتل ہو جاتا ہے. جیسے قرآن میں آپ نے پڑھا فَوَقَّذَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ. موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو کیا کیا تھا؟ ایک مکہ مارا تھا. وہ بھی اتنے زور سے نہیں مارا تھا، لیکن چونکہ پیغمبر کا ہاتھ تھا، طاقت پیغمبر کی تھی، جس کو جو ہے وہ 40 جنتیوں کی طاقت دنیا میں اللہ پیغمبر کو عطا فرماتے ہیں. 40 جنتیوں کی طاقت اللہ پیغمبر کو دنیا میں عطا فرماتے ہیں. تو ظاہر بات ہے اتنی طاقت والا بندہ اگر کسی کو آرام سے بھی مارے گا تو بچنے کا امکان نہیں ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے تو آرام سے مارا تو جان بوجھ کے، لیکن اس سے نہیں مارا کہ کیا ہو جائے؟ وہ قتل ہو جائے، لیکن ہو گیا. تو یہ جو قتل ہے اس کو بولتے ہیں شبہ عمد. اس پہ قصاص تو نہیں آتا، دیت مغلظہ آتی ہے. قصاص نہیں آتا لیکن اور کفارہ واجب ہوتا ہے. دیت مغلظہ بھی آتی ہے اور کفارہ بھی آتا ہے. کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ 2 مہینے مسلسل روزے رکھنا. سب سے پہلا حکم، پہلے تو غلام تھا، غلام اس دور میں ہے نہیں، تو سب سے پہلا حکم کیا ہے؟ 2 ماہ مسلسل روزے رکھنا. بہت بوڑھا ہے یا ایسا لا علاج مریض ہے کہ وہ روزہ رکھ نہیں سکتا اور لا علاج ہے، ڈاکٹروں نے کہہ دیا کوئی علاج اس کا نہیں ہے، روزہ رکھے گا تو مر جائے گا. ہاں، تو پھر یہ 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا. پھر اس کی سزا یہ ہے. بہرحال کفارہ آتا ہے. ہاں، چونکہ کفارہ آتا ہے لہذا یہ قاتل بھی کیا ہو جائے گا؟ وراثت سے محروم ہو جائے گا. سمجھ آئی؟ تیسری قسم قتل خطا کہلاتی ہے. قتل خطا کسے کہتے ہیں؟ انسان جنگل گیا، کہیں گیا، بیابان میں شکار کر رہا تھا، تو کسی کو شکار سمجھ کے مارا، آگے جا کے دیکھا تو اپنا ہی بیٹا تھا، نعوذ باللہ، یا اپنا ہی بھائی تھا، سگا بھائی تھا. اس کو پتہ نہیں تھا، دور سے اس کو نظر نہیں آیا صحیح طرح. اب اس نے کیا کیا؟ بھائی کو مار دیا. تو اب یہ بھائی کی وراثت سے کیا ہو جائے گا؟ محروم ہو جائے گا. اور اس پہ کفارہ واجب ہوگا. دیت بھی آئے گی اور کفارہ بھی واجب ہوگا. چونکہ کفارہ آ رہا ہے، ہاں میں نے پہلے کہا تھا قصاص ہو یا کفارہ ہو تو وراثت سے کیا ہو جائے گا وہ. تو چونکہ اس میں کفارہ آتا ہے اس لیے وراثت نہیں ملے گی اس کو.
قتل کی چوتھی قسم شبہ خطا، قتل خطا اور قتل شبہ خطا، کہ قتل کے مشابہ۔ اس کی مثال یہ ہے، چھوٹا بچہ تھا، بالکل دودھ پیتا، ماں کے ساتھ لیٹا ہوا تھا، نیند میں کچھ پتہ نہیں چلا ماں کو، ماں اوپر پلٹ گئی اور بچے کی سانس بند ہو گئی، بچہ مر گیا۔ ہاں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ شبہ خطا۔ اس صورت میں بھی کیا آتا ہے؟ ماں پر کفارہ واجب ہے، اس کے خاندان پر دیت بھی آئے گی، وہ بچے کے خاندان والوں کو دے گی، ماں کے خاندان والے بچے کے خاندان والوں کو دیں گے، اور دوسرا یہ کہ ماں پر کفارہ بھی واجب ہے، 2 ماہ مسلسل روزے رکھے گی۔ تو چونکہ کفارہ اس میں بھی ہے نا، میں نے پہلے کہا تھا کہ کفارہ آئے گا تو وراثت سے کیا ہوگا؟ تو ماں کو بچے کی وراثت میں سے جو دیت ملے گی، اس کی ماں کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو یہ 4 قسمیں ہو گئیں، ایک میں قصاص ہے اور 3 میں کفارہ۔ اس میں قاتل کیا ہوگا؟ وراثت سے محروم ہو جائے گا۔ 5ویں قسم یہ ہے جس کو قتل بولتے ہیں، قتل بالسبب کہتے ہیں۔ بالسبب کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی زمین میں اس نے کوئی گڑھا کھودا اور اس میں اپنا ہی بیٹا آگے مر گیا، گر کے مر گیا۔ کسی مقصد سے کھودا تھا، ٹینکی بنا رہے تھے، لوگ ٹینکیاں بناتے ہیں، ہو بھی جاتے ایسے حوادثات۔ کنواں بنا رہا تھا، اسی میں گر میں اپنا سگا بھائی گر کے مر گیا، تو جان بوجھ کے قتل نہیں کیا نا اس نے، اس کو چاہیے تھا دیکھ کے چلتا، تو قتل ہو گیا۔ تو اس میں کہ یہ قتل بالسبب کہلاتا ہے، لہذا اس صورت میں کفارہ نہیں ہے۔ جب کفارہ نہیں ہے تو اس صورت میں جو قاتل حقیقتاً قاتل نہیں ہے، وہ وراثت سے محروم نہیں ہوگا، اس کو وراثت ملے گی اس صورت میں۔ یہ آخری صورت ہے۔ تو پہلی قسم غلامی، پہلا سبب وراثت سے محرومی کا غلامی، دوسرا سبب قتل، وہ قتل جس میں قصاص یا کفارہ واجب ہو، اور تیسری چیز دین کا اختلاف ہو جائے، دین میں اختلاف پیدا ہو جائے۔ یہ کھول کے رکھو نا، واہ واہ واہ، زبانی پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ۔ چلو اللہ اس قابل بنا دے، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے بھائی، سروں کے اوپر سے گزر رہا ہے، کتاب سامنے رکھی ہوئی۔ تو تیسری قسم کیا ہے؟ ان کا ایک کافر ہو، دوسرا مسلمان ہو، باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، بیٹا کافر ہے، باپ جو ہے وہ مسلمان ہے، ان میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی دوسرا اس کا وارث نہیں بنے گا۔ حدیث میں صراحتاً آتا ہے کہ 2 ملتوں والے ایک دوسرے کے وارث نہیں بنے گے، یعنی کفر اور اسلام۔ باقی کافر آپس میں ایک دوسرے کو وارث بناتے ہیں نہیں بناتے ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے، لیکن مسلمان کافر کا وارث نہیں اور کافر مسلمان کا وارث نہیں۔ یہ تیسری وجہ ہے جس کی وجہ سے انسان کیا ہو جاتا ہے؟ وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے حق میں نہیں، وہ کافروں کے حق میں، اور وہ اس کو کہتے ہیں اختلاف دارین۔ اختلاف دار سے مراد لفظی معنی تو گھر ہوتا ہے، لیکن یہاں پر دار کا معنی گھر نہیں ہے بلکہ ملکوں کا اختلاف، 2 ملکوں کا اختلاف، یہ کافروں کے حق میں ہے۔ مثلا کسی کا بیٹا امریکہ میں رہتا ہے، کافر ہیں دونوں، باپ بھی کافر ہے، بیٹا بھی۔ بیٹا امریکہ میں ہے، باپ ہمارے پاس ہمارے ملک میں رہتا ہے، ذمہ بن کے رہ رہا ہے، معاہدے کے تحت ذمہ بن کے رہ رہا ہے۔ یہاں باپ کا انتقال آ جائے تو بیٹا اس کا وارث نہیں، وہاں بیٹے کا انتقال ہو جائے تو یہ باپ اس کا وارث نہیں۔ اس کو بولتے ہیں اختلاف دارین، حقیقتاً ہے یہ، کیونکہ ظاہراً بھی اختلاف ہے ملکوں میں اور باطناً بھی جو ہے وہ اختلاف ہے، کیونکہ وہ کسی طرح دونوں میچ نہیں کرتے۔ یہ یہاں ہمارے ملک میں ہے اور وہ ان کے ملک میں ہے۔ اختلاف دارین کبھی حکمن ہوتا ہے، ہاں یہ تو حقیقتاً تھا، کبھی حکمن ہوتا ہے۔ اس کی ایک صورت یہ ہے کہ دونوں ملکوں الگ الگ ملکوں میں ہیں لیکن دونوں دارالحرب میں ہیں، ایک انڈیا میں رہ رہا ہو، باپ انڈیا میں رہ رہا ہو، بیٹا امریکہ میں رہ رہا ہو، وہاں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں بنیں گے۔ یہ تو حکم الاختلاف کی ایک مثال ہے۔ دوسری صورت یہ ہے، ہمارے ہی ملک میں باپ رہ رہا ہے ذمہ بن کر، بیٹا آیا مستعمل بن کر، ہمارے ہی ملک میں آیا،
باپ ذمہ بن کے ہمارے پاس پہلے سے رہ رہا ہے، سالانہ ٹیکس دیتا ہے ہمیں، ہاں اس کو کیا بولتے ہیں؟ جو کافر ہمارے پاس سالانہ ٹیکس دیتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ شریعت کی اصطلاح میں ان کو ذمی کہا جاتا ہے۔ تو بیٹا وہاں سے آیا مستعمن بن کر، مستعمن اسے کہتے ہیں جو سال کے لیے نہیں آتا، وقتی طور پر کسی کام کے لیے آتا ہے۔ جیسے تاجر ہوتے ہیں بہت سارے ہمارے ملکوں میں، کوئی لوگ ادھر جاتے ہیں تجارت کے لیے، وہاں کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں، تو یہ جو وقتی طور پر مہینے کے لیے 2 مہینے کے لیے آتے ہیں ان کو کیا بولا جاتا ہے؟ مستعمن۔ ہمارا وہاں جاتا ہے تو وہ مستعمن، ان کا یہاں پہ آتا ہے تو مستعمن، دونوں کو کیا بولتے ہیں؟ مستعمن کہ یہ امان لے کر آیا ہے، مستعمن کا معنی امان طلب کر کے۔ جی دیکھیں وقتی طور پہ آیا ہو، چاہے وہ چوری چھپے آیا ہو، چاہے جیسے بھی آیا ہو، وقتی طور پہ آیا، مستقل ہمارا باشندہ بننے نہیں آیا۔ امن تو نہیں دیا لیکن وہ آ تو گیا ہے، ہوگا حکم میں اسی کے ہوگا، سمجھ آئیے، کیونکہ ہمارے ملک میں آ گیا، ہم نے ظاہر کو دیکھنا ہے، ظاہری طور پہ آ گیا ہے تو اس لیے اگرچہ اجازت لے کے نہیں آیا، جیسے بھی آیا حکم وہی لاگو ہوگا اس کے اوپر۔ تو اس لیے وہ جب آ گیا ہمارے ملک میں، ان میں سے کسی کا انتقال ہو گیا یہاں پر اتفاقی طور پر، تو اب ہم اس کو ایک دوسرے کا وارث قرار نہیں دیں گے۔ یہ جو کہا کہ دونوں دارالحرب میں ہوں، ایک دارالحرب میں دوسرا، تو وہ ایک دوسرے کے وارث نہیں بنتے ہیں بھائی، یہ تب ہے جب ہمارے پاس آ کے وہ کریں، فیصلہ کرائیں ہم سے۔ باقی ظاہر بات ہے انڈیا پر ہمارا بس نہیں چلتا، امریکہ پر ہمارا بس نہیں چلتا، وہ اگر ایک دوسرے کو وارث بناتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ان کے مذہب میں جو وہ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ ہم سے اگر کوئی فیصلہ کرائیں گے تو ہماری شریعت کے مطابق ایسا فیصلہ ہوگا۔ یہ 4 قسمیں ہیں۔ یہ دارین کا اختلاف تب ہوتا ہے جب فوج بھی الگ ہو جائے اور ان کا جو بادشاہ ہے، آج کل کوئی صدر کہتا ہے، کسی ملک میں صدر کے نام سے ہوتا ہے، کسی ملک میں وزیر اعظم کے نام سے، ہاں کسی ملک میں جو وہ بادشاہ کے نام سے ہے، سلطان کے نام سے ہے، مختلف اصطلاحات ہیں، تو ہر ملک کی اپنی الگ جو ہے وہ کیا ہے اصطلاحات ہیں۔ تو اپنا بادشاہ کسی کو الگ مقرر کر دیں اور فوج الگ بنا دیں تو اب ہم سمجھیں گے کہ اس دونوں ملکوں میں اختلاف ہو گیا۔ پاکستان بنگلہ دیش ایک تھے نا دونوں، شروع میں 1971 میں کیا ہو گیا، پھر فساد پیدا ہو گیا اور تو وہ الگ ہو گئے۔ تو یہ کیا پایا گیا، انہوں نے کیا کیا، فوج بھی الگ بنا دی اور اپنا وزیر اعظم بھی کیا کیا۔ تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ دونوں کا کیا ہو گیا، اختلاف دارین پایا گیا۔ انڈیا نیپال دونوں ایک تھے شروع میں، بھارت نیپال اس میں شامل تھا، لیکن وہ کیا ہو گیا، ان سے بغاوت کی، وہ کیا ہو گئے، الگ ہو گئے۔ جب وہ الگ ہو گئے تو اب انڈیا الگ ملک تصور ہوتا ہے اور نیپال جو ہے وہ الگ ملک تصور ہوتا ہے۔ تو یہ اختلاف دارین کی نوعیت یہ ہوتی ہے، جب اپنا صدر بھی کسی کو الگ بنا دیں بادشاہ، اور اپنی فوج بھی الگ بنا دیں۔ یہ وہ 4 معنی تھے جس کی وجہ سے انسان وراثت سے کیا ہو جاتا ہے، محروم ہو جاتا ہے۔ آگے اگلی فصل ہے، اس میں باب الفروض و مستحقیہا، حصوں کے بیان میں اور اس کے مستحقین کے بیان میں۔ حصے میں نے پہلے کہا تھا کہ اصحاب الفرائض کے حصے اللہ نے کیا کیا، قرآن میں بیان کیے ہیں۔ وہ کتنے افراد ہیں کل؟ میں نے گنوایا تھا نا، 12 افراد ہیں جن کے حصے اللہ نے قرآن میں بیان کیے۔ کتنے؟ 12 افراد ہیں۔ تو اب وہ جو حصے ہیں جن کا تذکرہ ہے 12 افراد کے لیے، وہ جو حصے بیان ہوئے ہیں وہ کل 6 ہیں۔ وہ حصے کل کتنے ہیں؟ لیکن لازمی نہیں ہے کہ جیسے 12 حصے ہیں تو 12 افراد ہیں تو 12 حصے بھی ہونے چاہیے۔ یہ ایک ہی حصہ کبھی 3 بندوں کو بھی ملتا ہے، جیسے چھٹا حصہ ماں کو بھی مل سکتا ہے بعض صورتوں میں دادی اور نانی کو بھی ملتا ہے یہی چھٹا حصہ، بعض صورتوں میں پوتی کو بھی ملتا ہے، الاتی بہن کو بھی چھٹا حصہ ملتا ہے۔ دیکھیں حصہ ایک ہے اور 4 بندوں کو کیا ہو گیا، بلکہ اخیافی بہن کو بھی ملتا ہے بعض صورتوں میں، تو 5 بندوں کو کیا ہوا، ایک ہی حصہ ملتا ہے۔ تو اس لیے حصے کل 6 ہیں اور لینے والے کتنے ہیں؟
12 افراد ہیں. تو 6 حصے کون کون سے ہیں؟ اگر بورڈ ہوتا تو زیادہ اچھا تھا تاکہ تھوڑا سمجھ میں بھی آ جاتا سمجھنے والوں کے لیے. تو 6 حصے. نصف کون سا؟ نصف. نصف کا معنی آدھا. تو جہاں آدھا ہوگا تو وہاں 2 ہوں گے نا. آدھا اسی کو کریں گے جو ایک اس طرف ہو گیا اور ایک اس طرف ہو گیا. تو نصف کا معنی کیا ہے؟ آدھا. تو نصف، ربع، ثمن 4 حصے یہ ہیں. نصف، ربع اور ثمن 4 حصے یہ ہیں. ثلثان، ثلث اور سدس. ابھی چھوڑ دو، ابھی آ جاؤ. تو ایک نصف ہے، دوسرا کتاب میں دیکھ لو آپ سامنے لکھا ہوا ہے ربع ہے، تیسرا ثمن ہے. ان کو ایک قسم میں شمار کیا جاتا ہے. باقی 3 حصے ان کو الگ قسم میں شمار کرتے ہیں. ثلث، ثلثان اور سدس. پہلی قسم میں نصف، ربع اور ثمن، دوسری میں ثلث، ثلثان اور سدس. تو یہ کل 6 حصے ہیں. ان کو 2 قسموں پر تقسیم کیا گیا ہے آسانی کے لیے. سمجھنے میں کیا ہو جائے تاکہ آسانی ہو. تو پہلی قسم میں کون کون سے ہو گئے؟ نصف، ربع، ثمن. نصف کو لکھنے کی تعبیر جو ہے، جو حساب کے اعتبار سے، ریاضی کے اعتبار سے، اس کو لکھا جاتا ہے 1/2 کے ساتھ. 1/، یعنی 2 میں سے 1 حصہ. اور ربع کو 1/4 کے ساتھ، یعنی 4 میں سے 1 حصہ. 1/4 کا معنی 4 میں سے 1 حصہ. اور ثمن کو کیسے لکھتے ہیں؟ 1/8 کے ساتھ. 1/8 کا مطلب کیا ہے؟ 8 میں سے 1 حصہ. ہاں، 1/2 2 میں سے 1 حصہ. 1/4 4 میں سے 1 حصہ. 1/8 8 میں سے. تو نصف، ربع اور ثمن. اور آگے ثلثان، ثلث اور سدس 3 وہ ہیں. ثلثان کو کیسے لکھتے ہیں؟ 2/3. کیسے لکھیں گے؟ 2/3. کیا مطلب؟ 3 میں سے 2 حصے. 3 میں سے 2 حصے. اور اصل حصہ اوپر والا ہوگا. ہاں، نیچے مجموعہ ہوگا. نیچے والا جو بٹا کہلاتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے؟ وہ مجموعہ. کل حصے اتنے ہوں گے، اس میں سے کتنا ہوگا وہ اوپر لکھا جاتا ہے. صحیح ہے. تو ثلثان کتنا کہلایا؟ 2/3. 3 میں سے 2 حصے. اور ثلث کتنا کہلائے گا؟ 1/3. 1/، یعنی 3 میں سے 1 حصہ. اور سدس کتنا کہلائے گا؟ 1/6. 1/، یعنی کہ 6 میں سے 1 حصہ. آپ 6 کتنے افراد ہیں؟ وہاں تک 6 ہے نا. 6 میں سے یہ ایک بندہ کیا کہلائے گا؟ سدس. پھر اس کو ساتھ ملا دو 2 سدس. اس کو ملا دو 3 سدس. اس کو ملا دو، اس کو ملا دو 5 سدس. اس کو ملا دو 6 سدس. 6 چھٹے حصے. ہاں، ربع ہے تو 1/4. 4 میں سے ایک بندہ. یہ 4 ہیں آگے والے. تو یہ اکیلا کیا بنے گا؟ یہ ربع. اس کے ساتھ یہ دوسرا ملا دو 2 ربع. اس کے ساتھ یہ ملا دو 3 ربع. اس کے ساتھ وہ بھی ملا دو 4 ربع. 8 ہیں. ہاں، تو اتفاق سے 8 ہی بیٹھے میرے خیال میں. ثمن شمار کرنا ہے نا. ثمن 1/8. 8 میں سے 1 کیا بنے گا؟ 8واں حصہ. 8 میں سے 1 کیا بنے گا؟ تو اس کے ساتھ یہ ملاؤ تو 2 8ویں حصے ہو گئے. ایک یہ ملاؤ 3 8ویں حصے ہو گئے. ایک یہ ملاؤ 4 8ویں حصے ہو گئے. ایک یہ ملاؤ 5 8ویں حصے. ایک یہ ملاؤ 6 8ویں حصے. ایک وہ ملاؤ 7 8ویں حصے. اور ایک وہ ملاؤ 8 کے 8ویں حصے. ہاں، تو 1/8 کا معنی 8 میں سے 1 حصہ. کسی کا انتقال ہوا، اس کے ورثاء میں 8 بیٹے تھے. کتنے بیٹے؟ 8 بیٹے. اس نے مال کتنا چھوڑا؟ 8 لاکھ. تو ہر ایک کو کیا ملے گا؟ 1 لاکھ ملے گا. کسی کے 6 بیٹے ہیں، اس نے 6 لاکھ چھوڑا ہے، تو ہر ایک کو کیا ملے گا؟ 1 لاکھ ملے گا. آئی سمجھ؟ کسی کے 3 بیٹے ہیں. کتنے؟ 3 بیٹے ہیں، اس نے 3 لاکھ چھوڑے ہیں، تو یہاں بھی کیا ہوگا؟ ہر ایک کو 1 لاکھ روپے ملے گا سب کو. آئی سمجھ؟ یہ پہلے 3 حصے ہو گئے. دوسرے 3 حصے
सुलसान, सुलस और सुदुस। सुलसान 3 में से 2 हिस्से, ये 3 है, इन 3 में से ये 2, ये क्या कहलाएंगे? सुलसान। समझ आई? और सुलस 1/3, 3 में से 1 हिस्सा, ये 3 है, 3 में से ये 1 क्या कहलाएगा? ये सुलस कहलाएगा। छठा हिस्सा 1/6, 6 में से 1 हिस्सा, 6 अफराद ये हैं, यहाँ वहाँ से लेकर यहाँ तक, इनमें से 1 क्या कहलाएगा? ये छठा हिस्सा कहलाएगा। आई समझ? विरासत में ऐसा होता है, हिंसा बज़ाहिर बड़ा हो तो माल कम आता है, हिंसा बज़ाहिर छोटा हो तो माल ज़्यादा आता है। विरासत का उसूल ये है। वैसे तो हिंसा बड़ा है तो उस हिसाब से तो माल भी ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। विरासत में उसूल ऐसा है कि हिंसा जितना बड़ा होगा माल इतना कम होगा, और हिंसा जितना छोटा होगा माल इतना ज़्यादा होगा। उसकी मिसाल, आसान मिसाल समझ लें। एक आदमी के 8 बेटे हैं। कितने? 8 बेटे हैं। उसने अपने पीछे 8 लाख छोड़ा है। कितना छोड़ा? 8 लाख छोड़ा। 8 बेटे हैं, 8 लाख छोड़ा। एक आदमी के 4 बेटे हैं, उसने भी कितना छोड़ा? अपने पीछे 8 लाख छोड़ा। एक आदमी के 4 बेटे हैं, उसने भी कितना छोड़ा? एक आदमी के सिर्फ 2 बेटे हैं, उसने कितना छोड़ा? वो भी 8 लाख छोड़ा। उसने भी 8 लाख छोड़ा। अब बताएं, जिसने पहले वाले के 8 बेटे हैं, 8 लाख छोड़ा, हाँ, तो हिस्से कुल कितने बनेंगे? 8 ही बनेंगे ना। तो बज़ाहिर हिंसा कितना है? 8 का बड़ा है, लेकिन माल कितना मिलेगा? 1-1 लाख मिलेगा ना। जिसके 4 बेटे हैं उसने भी 8 लाख छोड़ा है, तो हिस्से कितने बनाएंगे? 4। तो 4, 8 बड़ा है या 4 बड़ा है? 8 बड़ा था, 4 छोटा है, तो हिंसा छोटा है ना। लेकिन माल को तकसीम करेंगे तो माल कितना आएगा? हर एक को 2-2 लाख मिलेगा, नहीं मिलेगा? तो हिंसा बड़ा था, माल कम था। हिंसा छोटा है, माल उससे भी कमी की तरफ आ जाए। 8 लाख छोड़े, बेटे सिर्फ 2 हैं। बेटे सिर्फ कितने? 2। तो कितने हिस्से बनेंगे टोटल? 2 हिस्से बनेंगे। तो 2 सबसे छोटा है, हाँ, 4 से भी छोटा, 8 से तो छोटा ही छोटा। अब माल तकसीम करोगे तो कितना मिलेगा? हाँ, 4-4 लाख मिलेगा। समझ आइए? तो हिंसा जितना बड़ा होगा माल कम होगा, हिंसा जितना छोटा होगा माल उसमें। ये विरासत का उसूल है। हाँ, ये तो थे कुल 6 हिस्से, और इसमें किताब में लफ्ज़ लिखा होगा तज़ईफ़न, तज़ईफ़ का लफ्ज़ लिखा होगा। इबारत पढ़ो क्या लिखा है? व तनसीफ़न। ये 4-6 हिस्से हैं। हाँ, 6 हिस्से गिनवाए, और आगे क्या फरमाया? अलत तज़ईफ़ व तनसीफ़, बिनाबर तज़ईफ़ के, बिनाबर तनसीफ़ के। ये वही है जो मैंने अभी आपको समझा दिया है। अभी जो मैंने आपको, इसका मतलब यही है। तज़ईफ़ का मतलब ये है कि निसफ़ दुगना है बेतबार हिस्से के रुबो से। निसफ़ जो है हिस्से के एतबार से, हिस्से में तो छोटा है, हाँ, लेकिन हिस्से में ये डबल है किसका? रुबो का। क्योंकि रुबो जैसे 2 मिला के 1 निसफ़ बनेगा। रुबो जैसे 2 मिला के 1 जो है वो निसफ़ बनेगा। रुबो जैसे 2 मिला के, और सुमन है तो रुबो सुमन से बड़ा है, उसका दुगना है, क्योंकि 2 सुमन मिला के 1 रुबो बनेगा। 2 8वें हिस्से मिलाओगे, 2 8वें हिस्से, ये 8 टोटल है ना, इनमें से ये 2, हाँ, ये 2 मिलाओ तो ये क्या बनता है? रुबो बनता है, नहीं बनता? 2 2 4 2 6 2 8। तो इन 8 में से रुबो कितना है? 2, सही है। और 4 में से रुबो कितना है? 1। 8 में से रुबो कितना है? 2। तो रुबो दुगना है किसका? सुमन का। तो निसफ़ दुगना है रुबो का, क्योंकि ये 2 निसफ़ 1 रुबो के से डबल है। हाँ, तो लिहाजा निसफ़ दुगना है रुबो का, रुबो दुगना है सुमन का। और आगे सुलसान दुगना है सुलुस का, और सुलुस दुगना है सुदुस का, क्योंकि 2 छठे हिस्से मिलाएंगे तो 1 तिहाई बनेगा। भाई 6 हिस्से हैं, ये 6 अफराद हैं ना,
6 افراد ہیں، ان 6 کے آپ 3 حصے بنائیں تو کتنے افراد آئیں گے ہر حصے میں؟ ان 6 کے 3 حصے بنائیں، 2 آئیں گے نا، 2 2 اور 2، تو یہ چھٹا حصہ کتنا بنتا ہے؟ ان میں سے اکیلا ایک بنتا ہے، ان 2 کو ملاؤ گے تو ثلث بنا نہیں بنا؟ تو لہٰذا معلوم کیا ہوا کہ ثلث دگنا ہے سدس کا، تو ثلثان دگنا ہے ثلث کا اور ثلث دگنا ہے سدس کا، یہ تضعیف ہو گیا۔ اور ریورس آ جاؤ پیچھے، یہ تنصیف ہو جائے گا۔ ریورس کا معنی کیا ہے کہ سدس نصف ہے ثلث کا اور ثلث نصف ہے ثلثان کا، اور ثمن نصف ہے ربع کا اور ربع نصف ہے نصف کا۔ ثمن آدھا ہے ربع کا، کیونکہ 2 ملاؤ گے تو ایک ربع بنتا ہے نا، تو اس لیے ثمن کیا ہوا؟ آدھا ہوا کس کا؟ ربع کا، اور ربع آدھا بنتا ہے کس کا؟ نصف کا۔ آئی سمجھ؟ یہ ہے باعتبار تضعیف کے باعتبار۔ آگے افراد کل کتنے ہیں؟ 12 ہیں، اس کو لینے والے وہ کل کریں گے۔ کتاب کھول دیں، ارشاد الصرف۔ ابتدائی باتوں کا کل ذکر آ گیا تھا۔ اس علم کے واضح امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ علم الصرف کے اندر نیچے لکھا ہے چند چیزیں مقصودی ہوتی ہیں۔ علم الصرف میں چند چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ وہ مقصودی ہوتی ہیں۔ تعلیل، ابدال، حذف، ادغام، تخفیف۔ ایک ہے تعلیل، ایک ہے ابدال، تعلیل اور ابدال، اسکان، حذف، ادغام اور تخفیف۔ یہ آپ نے تجوید میں بھی پڑھے ہوں گے، یہی قاعدہ تجوید میں بھی آتے ہیں، تو یہی صرف میں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ مقصودی چیزیں۔ ہاں، ان 5 چیزوں پر آپ جب 5 چیزوں کا پتہ چلے گا تو تب آپ جا کے سیے کی اصل کیسے ہوتی ہے، پھر وہ کیسے بنا، اصل کے بعد پھر وہ قانون جاری ہونے کے بعد وہ کس حالت میں آیا، وہ تب آپ کو آئے گا جب آپ ان 5 چیزوں کو صحیح طرح سمجھیں گے اور اس کے بعد قانون کو صحیح طرح جاری کر پائیں گے۔ تو انشاءاللہ پھر آپ کو مشکل سے مشکل صیغہ بھی حل کرنا آ جائے گا۔ اس میں بنیادی چیزیں کتنی ہیں؟ یہ 5 چیزیں۔ صیغوں کی تعلیل یہ سب سے مقدم ہے۔ تعلیل کا مطلب کیا ہے؟ کلمے میں خفت پیدا کرنے کے لیے حرف علت میں تبدیلی کرنا، کلمے میں تخفیف کرنے کے لیے خفت کا معنی آسانی، کلمے میں آسانی پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا؟ اس میں کچھ تبدیلی کرنا۔ جیسے قالا تھا نا، قالا، تو ہم نے کہا کہ اصل میں کیا تھا؟ یہ قوالا تھا۔ اب قوالا پڑھنا تھوڑا سا مشکل تھا نا، تھوڑا زبان پر مشکل تھا، قوالا قوالا قولو، تو اس کو آسان کرنے کے لیے کیا کیا؟ واو کو الف سے بدل دیا، تو کیا بن گیا؟ قالا۔ تو یہ ہے تعلیل، کہ حرف علت میں کیا کرنا؟ تبدیلی کرنا، آسانی پیدا کرنے کے لیے۔ تعلیل کا مطلب آسانی پیدا کرنے کے لیے حرف علت میں تبدیلی کرنا۔ حرف علت کون کون سے ہیں؟ 3 حرف ہیں، واو، الف، یا۔ کون سے ہیں؟ واو، الف، یا۔ جس کلمے میں ان 3 میں سے کوئی حرف آ جائے گا، ہاں، تو اس کلمے میں اگر ثقل ہو، بھاری پن ہو، تو اس میں تخفیف کیسے پیدا کریں گے؟
ان حروفوں میں تبدیلی کریں گے. ہاں جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے کہ قال اصل میں کیا تھا؟ قوالا تھا. بیچ میں واو ہے نا، یہ حرف علت آ گیا. تو اس حرف علت کو کیا کیا ہم نے؟ اس پہ قانون جاری کیا قالا والا. واو ما قبل مفتوح تھا، اب آپ بعد میں قانون پڑھ لیں گے. تو واو ما قبل مفتوح تھا تو اس قانون کی وجہ سے کیا کر دیا؟ اس واو کو الف سے بدل دیا تو اب قالا ہو گیا. تو اب قالا پڑھنا آسان ہے یا قوالا پڑھنا آسان ہے؟ قالا پڑھنا آسان ہے. با اصل میں بیاء تھا. کیا تھا؟ بیاء. یا حرف علت تھی. میں نے کہا تھا واو الف یا 3 حرف ہیں، حرف علت. تو یا کے ما قبل فتحہ تھا تو یہی قاعدہ جاری ہوا. تو اس کو کس سے بدل دیا؟ تو اب بیاء بیاء بیاؤ یہ پڑھنا آسان ہے یا با با باؤ؟ یہ آسان ہے نا. یہ اس تبدیلی کو کیا بولتے ہیں؟ تعلیل. ہاں دوسری قسم ابدال ہے. ابدال کا مطلب کیا ہے؟ کتاب میں دیکھیں، ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف لانا. ابدال کا معنی ایک حرف کی جگہ پر دوسرا حرف لے آنا. پھر یہ جو حرفوں میں ہم تبدیلی کرتے ہیں، ایک کی جگہ دوسرا لے آتے ہیں. کبھی تو یہ حرف اصلی سے بدلتے ہیں اس کو، کبھی حرف اصلی سے بدلتے ہیں، کبھی حرف زائد سے بدلتے ہیں، کبھی حرف اصلی سے بدلتے ہیں. جیسے ابھی پہلے مثال میں قالا اصل میں کیا تھا؟ قوالا. تو واو حرف اصلی تھا نا، کیونکہ حرف زائد کسے کہتے ہیں؟ جو فا عین لام کے مقابلے میں نہ ہو. جو فا عین لام ان 3 میں سے کسی کے مقابلے میں نہ ہو اس کو کیا بولتے ہیں؟ حرف زائد کہتے ہیں. اور جو ان 3 میں سے کسی کے مقابلے میں ہو اس کو کیا بولیں گے؟ حرف اصلی کہیں گے. اس کو حرف اصلی کہا جائے گا. ثانیہ میں ایک سوال بھی آیا تھا. آپ میں سے کوئی ثانیہ میں پڑھتا ہے؟ سوال ایک آیا تھا نہیں حروف کی قسمیں لکھیں، فعل کی قسمیں باعتبار حروف کے. سوال آیا تھا تو کیا جواب لکھا تھا آپ نے؟ 3 قسمیں. 3 قسمیں. اچھا غلط لکھ کے آ گئے نا، یہی تو وجہ تھی. یہیں تو غلطی کر گئے نا. باعتبار حروف کے کہا ہے. السلام علیکم. جلدی بولو. کس ٹائم لگے؟ سے مراد حروف اصلی کے اعتبار سے. سمجھ آئی؟ پریشانی ہو گئی بیچارے کو. یعنی ثلاثی ہوتا ہے، رباعی ہوتا ہے، خماسی ہوتا ہے، یہ مراد تھی. ہاں کسی نگران سے پوچھ لیتے حروف سے کیا مراد ہے، جواب تو غلط نہ لکھتے آپ. چلو اب تو ہو گیا، استغفار پڑھو. بہرحال دوسری قسم ابدال تھی. ہاں ایک حرف کو دوسرے حرف سے کیا کرنا؟ تبدیل کرنا. تو یہ تبدیلی یا تو حروف اصلی میں ہوگی یا حرف زائد میں ہوگی. حرف اصلی کی مثال قالا اصل میں قوالا تھا تو یہ حرف اصلی واو کو کس سے بدل دیا؟ الف سے بدل دیا. اور زائد اس کی مثال جو زائد ہو جیسے ضاربہ سے زوربہ، ضاربہ سے زوربہ. اب ضاربہ میں اصلی حروف کون کون سے ہیں؟ آسان طریقہ ہے، اس کا وزن نکالو. ہاں کیا کرو؟ وزن نکالیں گے خود پتہ چل جائے گا کہ اس میں زائد حرف کون سا ہے. تو وزن کا جو اعلیٰ ہے ترازو کون سا ہے؟ فا عین لام ہے. تو ضاربہ بروزن فاعلا. کون سا؟ فاعلا. اب جو فا عین لام کے مقابلے میں نہیں ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ زائد ہے. لہذا الف زائد ہے نا، یہاں پر الف کیا ہے؟ زائد ہے. تو اس زائد حرف میں ہم نے تبدیلی کی، اس الف کو واو سے بدل دیا. صحیح کیا، حرف زائد کو بدلا. ہاں یہ اس کی مثال ہے. تو یہ ہے دوسری قسم ابدال. تیسری قسم ہے اسکان. کیا ہے؟ اسکان. اسکان کا مطلب حرف سے حرکت کو گرا دینا، حرف سے حرکت کو گرانا.
ذرا ایک منٹ اس کو فون ملاؤ، اب اٹھا لیے تو پوچھنا معاذ لوگ آ گئے یا نہیں آ گئے۔ تو تیسری قسم اسکان ہے، حرف سے حرکت کو کیا کرنا، کسی حرف پر حرکت ہے اس کو کیا کرنا، گرا دینا، حرکت کو گرا دینا۔ اس کی بھی دو قسمیں، اسکان بحذف حرکت، اسکان بنقل حرکت، اسکان بحذف حرکت اور اسکان بنقل حرکت۔ ایک تو یہ ہے کہ حرکت کو حذف کرنا، جیسے ید او، اصل میں تھا ید او وہ، کیا تھا ید او وہ، آخر میں ضمہ تھا نا، تو اس ضمے کو گرا دیا تو کیا بن گیا ید او، تو ساکن ہوا نہیں ہوا، تو واو پر جو ضمہ تھا حرکت تھی اس کو کیا کر دیا، گرا دیا، تو کیا ہو گیا، واو ساکن ہو گیا، ید او سے ید ہو۔ اس کو کیا بولتے ہیں، اسکان، اس کو کیا بولیں گے، یا نقل کر کے اس کو ساکن کرنا، جیسے یقولو اصل میں کیا تھا یقولو، نقل کر کے پھر ساکن کرنا، یقول اصل میں کیا تھا یقولو، اس پر یقولو جو بھی والا قاعدہ جاری کیا، واو کی حرکت ماقبل کس کو دے دی، قاف کو دے دی، واو کی حرکت، اور واو کو کیا کر دیا، ساکن کر دیا، تو ڈائریکٹ واو کو ساکن نہیں کیا بلکہ پہلے اس کی حرکت ماقبل کو دی، پھر کیا کیا اس کو، تو اسکان کی دو قسمیں ہوئیں، ڈائریکٹ حرکت کو ساکن کرنا، اور دوسری صورت کیا ہے کہ اس کی حرکت ماقبل کو دے کر پھر اس کو کیا کرنا، ساکن کرنا۔ یہ اسکان کی دو قسمیں ہوئیں۔ ہاں، چوتھی قسم حذف ہے۔ حذف کا معنی آسان ہے، گرا دینا، حذف کرنا یعنی گرا دینا۔ تو اس کی بھی دو قسمیں، یا تو حرف زائد کو گرانا یا حرف اصلی کو گرانا، یا حرف زائد کو یا حرف اصلی کو۔ اس کی مثال انہوں نے لکھی ہے، جیسے یکرمو، یکرمو اصل میں اکرمہ یو اکرمو تھا، اصل میں کیا تھا، ماضی میں حمزہ تھا نا، تو یکرمو کی اصل کیا تھی، یو اکرمو تھی، تو یہ حمزہ زائد تھا یا نہیں تھا، ماضی میں بھی زائد تھا نا، جب ماضی میں زائد ہے تو مضارع میں بھی زائد ہوگا، تو جو حمزہ تھا اس کو کیا کر دیا، گرا دیا۔ جو ماضی میں جو حمزہ تھا وہ مضارع میں بھی تھا، لیکن مضارع سے ہم نے کیا کیا، ماضی سے اس لیے نہیں گرایا کہ وہ حمزہ قطعی ہے زائد لیکن قطعی ہے، اس لیے اس کو نہیں گرایا۔ مضارع میں اس لیے گرایا کہ وہ زائد بھی ہے اور قطعی بھی نہیں ہے، زائد بھی ہے اور قطعی بھی نہیں ہے، اس لیے کیا کیا، اس کو گرا دیا۔ تو یہ کیا کیا، حرف زائد کو ہم نے اڑایا یہاں سے۔ لم تستطع علیہ صبر، یہ 16ویں سپارے میں ہے۔ اصل میں کیا تھا، لم تستطع، کیا تھا، تستطع، دو تا تھیں، ایک شروع میں ایک توا سے پہلے، وہ جو توا سے پہلے جو تا تھی وہ قاعدے کی وجہ سے کیا کیا، ہم نے گرا دی۔ اس پہ قانون جاری ہوا ہے، اولا والوں نے وہ قانون پڑھا ہوگا، یاد ہوگا یا نہیں اللہ جانے، ہو جائے گا، دوبارہ ریپیٹ کریں گے تو ہو جائے گا۔ تو دو تا تھی، ہاں، ایک تا لکھی ہوئی ہے، دوسری تا حذف کر دی ہے، ایک توا ہے، تو توا سے پہلے تا کو کیا کر دیا، گرا دیا۔ یہ زائد کو گرانے کی مثال ہے۔ حرف اصلی کو حذف کرنا، جیسے اس کی مثال وعدہ یعدو، یعدو اصل میں تھا یوعدو، کیا تھا، تو دیکھو یہ جو واو تھا اس کو کیا کر دیا، گرا دیا۔ واو اصلی ہے یا زائد ہے، وعدہ یعدو میں واو اصلی ہے یا زائد ہے، اصلی ہے، کیونکہ فا کے مقابلے میں آ رہی ہے نا، لیکن مضارع میں اس کو کیا کر دیا، اسی واو کو مضارع فعل مضارع میں گرا دیا، کیونکہ یعدو تھا، وعدہ یعدو، تو یعدو اصل میں تھا یوعدو، تو اس پر یہی قاعدہ جاری ہوا، یعدو والا، یعدو تائدو آئدو نائدو والا قاعدہ آپ نے پڑھا ہے، وہی والا قاعدہ جاری ہوا۔ اس قاعدے کی وجہ سے کیا کیا، جو واو تھی اس کو کیا کر دیا، حذف کر دیا، تو یعدو سے یوعدو سے بن گیا یعدو۔ یہ حرف اصلی کو اڑایا یہاں سے۔
یہ 4 قسمیں ہوئیں. 5ویں قسم ادغام. ادغام کا مطلب ایک حرف کو دوسرے حرف میں ملا دینا، مدغم کر دینا، ملا دینا. 2 حرفوں کو آپس میں مشدد بنا دینا، یوں بھی کہہ سکتے ہیں. ایک حرف کو دوسرے کے ساتھ ملا دینا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. یا 2 حرفوں کو آپس میں مشدد کر دینا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. اس کی بھی 2 قسمیں ہیں. پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 حرف ایک ہی جنس کے ہوتے ہیں، 2 بات ہی دونوں کو اکٹھے کر دیا. ہاں، جیسے رب، رب، ہاں 2 بات ہی، رب بے. ایک بات ساکن ہے، دوسری بات پر حرکت ہے، تو دونوں کو کیا کر دیا؟ مدغم کر دیا. رب بنا، رب بنا یوں تھا، تو پہلی ساکن تھی، دوسری پر حرکت تھی، تو ساکن کو کیا کیا؟ دوسری میں مدغم کر دیا. تو کبھی ادغام متجانسین، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادغام 2 ایک جیسے حرفوں کو آپس میں ملا دینا، اس کو کیا بولتے ہیں؟ ادغام متجانسین. اور دوسری قسم کیا ہے؟ متقاربین ہے. ہم جنس تو نہیں ہیں، لیکن ان کا مخرج کیا ہے؟ قریب قریب ہے. دونوں ایک جیسے تو نہیں ہیں، لیکن جو آپ نے مخارج پڑھ رہے ہیں تجوید میں، ان کا مخرج دونوں کا، ادائیگی کا جو مخرج ہے جہاں سے ادا ہوتے ہیں، وہ تقریباً وہ قریب قریب جگہ سے ادا ہوتے ہیں. تو ایسے 2 حرفوں کو اگر کیا کریں گے؟ ایک کریں گے، تو اس کو کیا بولیں گے؟ ادغام متقاربین. کیا بولیں گے؟ اس کی مثال لکھی ہوئی ہے، وعادتا، وعدہ، وعدہ، وعدو، وعدت، وعدتا، وعدنا، وعدتا. تو اصل میں کیا تھا؟ وعدتا تھا. دال ساکن تھی اور تا پر فتحہ تھا. ہاں، لیکن چونکہ دال اور تا یہ قریب المخرج ہیں، ان دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، تقریباً ایک ہے. ہاں، جب ایک ہے تو کیا کر دیا؟ دونوں حرف ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن دونوں کو ادا کرنے کی جو جگہ ہے، وہ جہاں سے ادائیگی ہوتی ہے، وہ ایک ہے نا. جب وہ ایک ہے تو لہذا دونوں کو کیا کیا؟ آپس میں مدغم کر دیا. تو اس کو کیا بولیں گے؟ ادغام متقاربین. یہ وہ 5 چیزیں تھیں جو ابتدائی طور پر جس کے انہوں نے بیان کیا آپ کے سامنے. آگے ہے 7 اقسام کا بیان ہے. 7 اقسام: صحیح است و مثال است و مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. 7 اقسام ان کو کہا جاتا ہے، لیکن حقیقت میں 10 قسمیں بنتی ہیں. ایسے بولتے ہیں 7 اقسام، لیکن حقیقت میں کتنی ہیں؟ 10 قسمیں ہیں. صحیح، مثال، اجوف، ناقص. صحیح تو ایک ہی قسم ہے. ہاں، دوسری قسم معطل آتی ہے. معطل میں 5 قسمیں بنتی ہیں. کتنی بنتی ہیں؟ معطل. دوسری قسم کیا ہے؟ معطل. معطل میں 5 قسمیں بنتی ہیں. اس میں مثال ہے، پھر اجوف ہے، پھر ناقص ہے. مثال کا معنی فا کلمے میں کیا ہو؟ حرف علت ہو. جیسے وعدہ ابھی پڑھا آپ نے، وعدہ یسرا، شروع میں کیا ہے؟ حرف علت ہے. اور اجوف کیسے کہتے ہیں؟ عین کلمے میں کیا ہو؟ حرف علت ہو. جیسے قال با. ہاں. اور ناقص کیا ہے؟ جس کے لام کلمے میں کیا ہو؟ حرف علت ہو. جیسے خاشیہ، آخر میں کیا ہے؟ یا موجود ہے. تو یہ 3 یہ ہو گئی. ہاں، 2 اور بھی ہیں اسی میں شامل ہیں. ایک لفیف مقرون، ایک لفیف مفروق. مقرون کا معنی جس میں 2 حرف علت ہوں اور ملے ہوئے ہوں. فاعل کے مقابلے میں 2 حرف علت ہوں اور ملے ہوئے ہوں بھی 2 اور ساتھ ساتھ ملے ہوئے بھی ہوں. جیسے واتیہ، واتیہ، یا توا، توا یا توی. دیکھیں توا اس میں کیا تھا؟ توا یا، واو بھی ہے یا بھی ہے، ان میں دونوں ملے ہوئے ہیں نا. اس کو کیا بولیں گے؟ مقرون. اور واتیہ شروع میں واو ہے اور آخر میں یا ہے، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لفیف مفروق. کیا بولتے ہیں؟ لفیف والیہ، ولیہ یلی، شروع میں واو ہے، آخر میں دونوں ملے ہوئے نہیں ہیں نا، دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں تو مقرون. جیسے
तवा यतवी, और मिले हुए ना हों तो मफरूक कहलाता है, जैसे वलिया यली। आई समझ? तो कुल कितनी किस्में ये 5 ही हो गई ना। आगे क्या है? महमूज़ है। महमूज़ की भी फिर 3 किस्में बनती हैं। महमूज़ किसे कहते हैं? फ़ाइल के मुकाबले में क्या हो? हमज़ा आ जाए, तो फ़ा के मुकाबले में हो तो महमूज़ुल फ़ा, ऐन के मुकाबले हो महमूज़ुल ऐन, लाम के मुकाबले हो महमूज़ुल लाम। तो 3 इसकी ये हो गई, और एक मुज़ाफ़ है। हाँ, मुज़ाफ़ किसके? जिसमें 2 हरफ क्या हो? एक जिन्स के मौजूद हों। फ़ाइल के मुकाबले में 2 हरफ क्या हो जाएँ? एक जिन्स के आ जाएँ। तो कुल कितनी बन गई टोटल 10 बन गई। कितनी बन गई टोटल? लेकिन इख्तिसार की गरज से इन्होंने कितनी बनाई हुई हैं? 7 बनाई हुई हैं। अब किस्म अव्वल सही है, इसमें हकीकतन इस्कान चलता है, जैसे ज़रबना। ये अब ऊपर जो आपने 5 किस्में पढ़ी थी ना, तारील, इब्दाल, इस्कान, हज़फ, इदगाम और तख़फ़ीफ़। तो अब ये बता रहे हैं कि हफ़्त अक़साम में इन 5 किस्मों में से कौन कौन सी जारी होती हैं? हफ़्त अक़साम में इन 5 किस्मों में से कौन कौन सी? तो सबसे पहले सही है, तो सही में इनमें से कौन सी किस्म चलती है? आया तारील चलती है, इब्दाल चलता है, इस्कान चलता है, हज़फ चलता है, इदगाम चलता है, या तख़फ़ीफ़? तो ये बता रहे हैं कि सही में हकीकतन इस्कान चलता है। हाँ, क्या चलता है? जैसे ज़रबा से जमा मुअन्नस गायब का सीगा बनाए तो ज़रबना से, असल में ज़रबना था ना, तो ज़रबना क्या है? ज़रबना। तो यहाँ कौन सा कायदा? इन 5 में से कौन सा कायदा चला? इस्कान चला ना, साकिन की है। ये एक कायदा ये चला। नंबर 2 इब्दाल। हफ़्त अक़साम में बता रहे हैं, हफ़्त अक़साम में कौन कौन से कायदे इनमें से चलते हैं। तो दूसरा इब्दाल चलता है, वो कहाँ पे? जैसे इख्तसमा से इख्तसमा, इख्तसमा से आप कायदा पढ़ेंगे जहाँ पर इसका ज़िक्र आता है कि ता को स्वाद करना, स्वाद को स्वाद में इदगाम करना, ये भी जायज़ है, ये भी जायज़ है। और ता को सिर्फ स्वाद से बदलना, ये भी जायज़। स्वाद को स्वाद में इदगाम करना की ज़रूरत नहीं है, ता को सिर्फ स्वाद कर दें बस, स्वाद को स्वाद में इदगाम ना करें। तो इख्तसमा से इख्तसमा, समझ आइए। और जहाँ इदगाम करेंगे तो फिर शुरू में हमज़ा को हज़फ करना पड़ेगा। हमज़ा को क्या करना पड़ेगा? हज़फ करना पड़ेगा। फिर स्वाद की हरकत माक़बल फ़ा कलमे को देनी पड़ेगी, तो हस्समा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हस्समा। ये इदगाम की सूरत है। हाँ, इसमें इदगाम भी हो गया। तो इख्तसमा में क्या हुआ? इब्दाल हुआ है। हाँ, ता को स्वाद से बदला है, ये इब्दाल कहलाता है, एक हरफ को दूसरे हरफ से बदलना। और इसी में जब आपने स्वाद को स्वाद में मुदगम किया तो इदगाम भी आ गया। आई समझ? और इसमें हज़फ भी चलता है। क्या चलेगा? सही अक़साम में हज़फ भी चलता है, जैसे युकरिमु। ये सारी मिसालें सही की हैं। तो देखो, सही में इस्कान भी चला, इब्दाल भी चला, इदगाम भी चला और हज़फ भी चला। सिर्फ तारील नहीं चलाई, तारील का ज़िक्र उन्होंने नहीं किया। सानी किस्म महमूद है। ये चूँकि सकील होता है इसलिए इसमें फ़कत तख़फ़ीफ़ चलती है। तख़फ़ीफ़ की मज़कूरा 3 सूरतें मुराद हैं। वो क्या है? तख़फ़ीफ़ बिल इब्दाल। तख़फ़ीफ़ ऐसे करें कि एक हरफ को दूसरे हरफ से बदल दें। उसकी मिसाल अमाना से आमना, अमाना से 2 हमज़ा थे, एक हमज़ा को किससे बदल दिया? अलिफ से बदल दिया। तख़फ़ीफ़ करना हरकत को नकल करके, यस आलू से यस आलू, यस आलू से यस आलू, हरकत नकल करके माक़बल को दे दी और हमज़ा साकिन हो गया, उसको हज़फ कर दिया। उसको क्या कर दिया? तो क्या बन गया? यस आलू। तख़फ़ीफ़ बिल हज़फ, हज़फ करना, जैसे यो अकरेमो से यो करेमो। 2 किस्में हो गई, सही और महमूज़। तीसरी किस्म मुज़ाफ़। इसमें कितनी चीज़ें जारी होती हैं? इसमें 3 चीज़ें। इदगाम, जैसे मददा से मद्दा, मद्दा या मुद्दो मद्दन, तो असल में मददा था, उसको इदगाम किया तो मद्दा बन गया। ये इदगाम की सूरत है। इब्दाल की सूरत
अमलई तो, क़ज़्ज़ई तो, तज़न्नई तो, तसर्रब तो। अमलई तो असल में क्या था? अमललता, अमलल तो, ये इब्दाल की है। अमलई तो, अमलल तो, और क़ज़्ज़ई तो, क़ज़्ज़ज़ तो। यहाँ पहले सूरत में क्या किया गया? दो लाम थे ना, अमलई तो में मीम है शुरू में और उसके बाद लाम है। इसको किससे बदल दिया? या को लाम से बदल दिया। जो या साकिन थी उसके बजाय क्या रहे? लाम साकिन ले आए। अमलई तो से क्या बन गया? अमलल तो। या को किससे बदल दिया? लाम से बदल दिया। और दूसरी मिसाल में क़ज़्ज़ई तो, इसको किससे बदल दिया? या को ज़वाद से बदल दिया, दूसरा ज़वाद ले आए। इसी तरह तज़न्नन तो और तसर्रत तो, ऐसे ही तफ़ज़्ज़ा। ये मिसालें हैं, सिर्फ इतना बताने के लिए आपके सामने मिसालें लाई हैं, ये बताने के लिए कि इसमें फ़लाँ कायदा जारी हुआ। जी जी आगे है और किस्म सादिस नाक़िस है। तीनों को इकट्ठे ज़िक्र किया। और किस्म साबे लफ़ीफ़ है। चूँकि चारों एक ही अक़साम में आती हैं, मुअत्तल की अक़साम में शुमार होती हैं, लफ़ीफ़ की दोनों किस्में भी इसमें शामिल हैं। तो कहते हैं इन चारों किस्मों में तालील वाक़े हुई है। इन सब में क्या जारी होगा? वो उसकी मिसाल आपको पहले दे दी है। काला था, असल में क्या था? कवाला। वाव को अलिफ से बदल दिया। और तालील की तीनों सूरतें मराद हैं। तालील इब्दाल की सूरत में भी होगी, हो सकती है, तालील इस्कान की सूरत में भी हो सकती है, और तालील हज़फ की सूरत में भी हो सकती है। आगे हरकत और सुकून की अक़साम बयान कर रहे हैं। क्योंकि इसकी भी ज़रूरत पड़ती है, तो ये इब्तिदा में चंद वो ज़रूरी चीज़ें बयान कर रहे हैं जिसकी बाद में ज़रूरत पड़ती है। तो पहले उन 5 चीज़ों का ज़िक्र किया, इस्कान, इब्दाल, हज़फ वग़ैरह, इन चीज़ों को बयान किया। अब यहाँ पर हरकत को बयान कर रहे हैं। हरकत की 2 किस्में, एक हरकत लाज़मी होती है, एक हरकत आर्ज़ी होती है। हरकत लाज़मी वो है जो असल और वज़ा में हो। लाज़मी किसको कहते हैं? जो असल वज़ा में वो हरकत हो। जैसे ज़रबा के ऊपर ज़ात पर जो ज़बर है, ये असल वज़ा में क्या है? इस पर ज़बर मौजूद है। मस्दर में भी ये ज़बर है और फ़ेल में भी क्या है? ये ज़बर मौजूद है। हरकत आर्ज़ी वो है जो असल वज़ा में ना हो, आर्ज़ी तौर पर आ गई हो। असल में नहीं थी लेकिन आर्ज़ी तौर पर आ गई है। इसी तरह सुकून की भी 2 किस्में, एक सुकून लाज़िम और एक सुकून आरिस। जिस तरह हरकत लाज़मी और हरकत आर्ज़ी है, तो सुकून लाज़मी और सुकून आर्ज़ी। एक सुकून वो है जो असल में है और एक वो है जो आर्ज़ी तौर पर है। सरफ़ी हज़रात हरकत आर्ज़ी को सुकून शुमार करते हैं, जैसे दाता, और सुकून आरिस को हरकत शुमार करते हैं, जैसे कविया, जिसकी तफसीर अजवफ़ और नाक़िस की तालीलात में आ जाएगी। चलें बस। ये नहमीर की शरह है, छोटा सा रिसाला है। उर्दू को इसलिए आपके सामने रखा है ताकि फ़ारसी समझने में दिक्कत होगी, इसलिए आसानी से आपके समझ में आ जाए। लफ्ज़ी इस्तिलाही माने बयान करने की ज़रूरत नहीं है, वो सारे लिखे हुए हैं। जो असल मकसद है उससे शुरू करते हैं। लफ्ज़ की 2 किस्में हैं फ़सल से। लफ्ज़ की 2 किस्में, एक मौजू, एक मुहमल। मौजू का माना जो बामाना हो, जिसके लिए कोई ख़ास माना हो,
اور محمل کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کوئی معنی نہ ہو. جو بیکار ہوتا ہے طالب علم تو باپ کہتے ہیں ذا محملہ ورشہ، ہاں اے محمل آدمی جاؤ. کوئی کام نہیں کرتا نا تو کیا بولتے ہیں، یا استاد ہے طالب علم کو کیا بولتا ہے ذا محملہ ورشہ، کام کا ہے نہیں، کام کرتا نہیں ہے، نہ سبق یاد کرتا ہے، تو کیا بولتا ہے اس کو محمل. سبق یاد نہیں کرے گا تو محمل ہی بولیں گے. ہاں تو جو بامقصد ہوگا اس کو کیا بولیں گے موضوع. تو ایک لفظ وہ ہوتا ہے جس کا کوئی معنی ہو، ہاں معنی دار ہو، معنی رکھتا ہو. جیسے ضربہ کا معنی کیا ہے، اس نے مارا، مارا اسے ایک آدمی نے. اکلا کھایا اسے ایک آدمی نے. شربہ پیا اسے ایک آدمی. قرأ پڑھا اسے ایک آدمی نے. تو معنی سمجھ میں آ گیا نا، بامقصد ہے نا. اب کوئی ایسی عام سی آواز لگاتا ہے وہ اسے کیا معنی ہے، کچھ معنی ہے اس کا نہیں معنی. ہاں کوئی ایسی آوازیں نکالتا جائے، جیسے رات کو سوتے ہیں خراٹے مارتے ہیں الٹی سیدھی آوازیں نکالتے ہیں، ہاں وہ کیا ہے، اس کی کوئی معنی ہوتا ہے کوئی. تو محمل کا معنی یہ کہ وہ لفظ جس کا کوئی معنی نہ ہو. تو ایک لفظ موضوع ہے، دوسرا لفظ محمل ہے. کلام عرب میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہوں نے مثال دی ہے پانی وانی. اب پانی تو بامان ہے نا، اور وانی کیا ہے، وانی وانا میں پہنچا دے گا. آپ لوگ وانا جانتے ہو، وزیرستان کی طرف وانی، اس میں الف لگا دو تو وانا بن جائے گا، وہاں پہنچا دے گا آپ کو. تو بہرحال اب پانی کی تو صحیح ہے، لیکن وانی کیا ہے، کچھ بھی نہیں. ہاں روٹی ووٹی، روٹی ووٹی، روٹی تو ہے، ووٹی کیا چیز ہے، کچھ معنی ہے اس کا نہیں ہے. اس کو کیا بولیں گے محمل. آئی سمجھ. کھانا وانا، کھانا تو ہے، وانا کیا چیز ہے، محمل ہے. پڑھنا وڑنا، ہاں پڑھنا وڑنا، تو پڑھنا تو سمجھ میں آتا ہے، ہاں یہ وڑنا کیا ہے، کچھ معنی نہیں رکھتا، تو یہ محمل ہے. تو کلام عرب میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں باعتبار لفظ کے، اس کی دو قسمیں ہیں. جو الفاظ کلام عرب میں استعمال ہوتے ہیں اور موضوع استعمال ہوتے ہیں، یعنی اس کا کوئی معنی ہوتا ہے، وہ کتنے ہوتے ہیں، یا مفرد ہوگا یا مرکب ہوگا، یا ملے ہوئے ہوں گے یا الگ الگ. ہاں مفرد یا مرکب. مفرد ہے ایک ہے تو اس کی پھر تین قسمیں ہیں، اسم ہوگا، فعل ہوگا، حرف ہوگا. مفرد وہ اکیلا لفظ ہے جو صرف ایک معنی پہ دلالت کرے، اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. پھر کلمہ کی کتنی قسمیں ہیں، تین قسمیں ہیں. جیسے اسم جیسے رجل، فعل جیسے ضربہ، حرف جیسے حل. یہ نحو میں جہاں بھی ضرب ابتدا ہوتی ہے تو ضربہ سے ہوتی ہے. ہاں جب بھی فعل کا ذکر کرتے ہیں نا تو کس سے کرتے ہیں، ضربہ، تاکہ طلباء کو یہ ضربہ کا لفظ یاد ہو. ہاں کہ سبق یاد نہیں ہوگا تو ضربہ سے شروع ابتدا ہوگی. اس لیے ابتدا کہاں سے، ضربہ. گردان بھی اشارت صرف میں کون سی ہے، ضربہ یضرب ضربا فهو ضارب، ابتدا ہی ضربہ سے ہے. الضرب للصبیان کالملح فی الطعام، ضرب بچوں کے لیے ایسی ہے جیسے کھانے میں نمک ہوتا ہے. کھانے میں نمک نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا، کھایا نہیں جائے گا نا. بیچارے جن کو ہائی بلڈ پریشر ہوتا ہے وہ نہیں کھاتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر کھانے میں مزہ نہیں ہے نمک کے بغیر. تو جب تک بچوں کو مار نہ لگے، لیکن مارنا بھی اس طریقے کا ہو، یہ نہیں کہ وہ شروع ہو جائے، پھر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں کہاں مار رہا ہوں. استاد صاحب کو، ہاں قاری صاحب کو پتہ ہی نہ ہو کہ کہاں کہاں لگا رہا ہوں. ہاں عموماً جو ہے وہ حفظ کے جو قراء حضرات ہوتے ہیں، قاری حضرات ہوتے ہیں، یہ بڑی بے دردی سے مارتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ کہاں مار رہے ہیں. تو مارنا وہ ہو جو غیر مبرج ہو، شریعت نے قید لگائی ہے، جس میں زخم نہ آیا وہ مارنا جائز ہے. یہ نہیں کہ بس پاگلوں کی طرح مارتے رہو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں نہ استاد کے لیے جائز ہے، نہ باپ کے لیے اولاد کو یوں مارنا جائز نہیں ہے. زیادہ غصہ آ جائے استاد کو یا باپ کو تو پھر بیٹے کو چاہیے کہ ہٹ جائے سامنے سے، بھاگ جائے. استاد کو آئے شاگرد کو چاہیے کہ پھر اب دیکھا ہے کہ
پاگلوں کی طرح شروع ہے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پھر شاگرد کو ہی ہٹ جانا چاہیے جب تک اس کا استاد صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو۔ بہرحال تو یہ مفرد ہوگا یا مرکب؟ فعل کی مثال ہوتی ہے۔ مرکب وہ لفظ ہے جو دو یا زیادہ کلموں سے مل کر بنے، جیسے قام زیدن ایک فعل ہے دوسرا اسم ہے، معنی کیا ہے؟ زید کھڑا ہوا، تو دو لفظوں سے مل کے بن گیا نا جملہ۔ کتاب زید جدید، زید کی کتاب نئی ہے۔ اگر آپ صرف یوں کہو کتاب زید، یہ مرکب تو ہے لیکن معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ کتاب زید کی کتاب، بھائی زید کی کتاب کو کیا ہوا؟ گم گئی ہے، نہیں ہے، ابھی تک آئی نہیں ہے۔ تو جب تک دوسرا جملہ نہیں لگایا، دوسرا لفظ نہیں لگایا، معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ہم نے چونکہ بامقصد معنی کی بات کی ہے نا، جو معنی دار ہو، پورا معنی دیتا ہو، تو وہ تب ہوگا جب آپ مضاف الیہ کے ساتھ کوئی اور اسم کا اضافہ بھی کریں گے۔ ہاں، کتاب زید جدید، کتاب زید موجود، زید کی کتاب یہاں کیا ہے؟ موجود ہے۔ اب معنی پورا ہو گیا۔ غلام زید، زید کا غلام، ہاں تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ تلمیذ و عمر، عمر کا تلمیذ شاگرد، اس کو کیا ہوا؟ بیمار ہے، پڑھنے آیا نہیں، چھٹی کی ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا نا معنی۔ جب کہیں گے تلمیذ و عمر حاضر، عمر کا شاگرد حاضر ہے، اب کیا ہو گیا؟ معنی سمجھ میں آ گیا۔ ہاں، تو زو معنی ہو گیا۔ تو لہذا ایک مرکب کی بھی دو قسمیں ہوئی، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مفید یہ ہے کتاب و عمر موجود، اور غیر مفید کتاب و عمر بس، یہ غیر مفید ہے، معنی سمجھ میں نہیں آیا۔ اب جو ہے مرکب مفید جو ہوتا ہے، اس کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ مرکب مفید کو، جیسے قام زید، زید کھڑا ہوا، یہ مفید ہے۔ کتاب و عمر موجود، عمر کی کتاب موجود ہے، یہ بھی مرکب مفید ہے۔ غلام و زید حاضر، زید کا غلام حاضر ہے، یہ بھی کیا ہے؟ مرکب مفید ہے۔ اب اس مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں اور کلام بھی کہتے ہیں۔ پھر جملے کی دو قسمیں، ایک جملہ خبریہ اور ایک جملہ انشائیہ۔ چلیں انشاءاللہ آگے کل پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا